ہم نے اس کی جو مشکل تھی وہ ریموو کی اور اس کی فیملی اسے واپس دی. اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کا ذوالکفل کا یہ جو آپ نے رکوع ذکر کیا نا سورہ انبیاء کا آیت نمبر 83 آن ورڈ، حضرت ادریس کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، اور انہیں سب کو کہا کل من الصابرین، یہ سب کے سب جو ہے وہ صبر کرنے والے. پھر ذوالنون کا ذکر ہے، اور سبحان اللہ ان کی اللہ کہتے ہیں فنادی فی الظلمات، یعنی اس نے ظلمات میں سے، اندھیروں میں سے اس بندے نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اس کو اسم العظم بھی کہا جاتا ہے. جی 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 روایت کے مطابق اسم العظم جو ہے، اللہ، یعنی جب بھی انسان اس کو کوٹ کر کے اس کا ریفرنس دے کے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو عطا کرتا ہے. بالکل ایسی ہے. تو یہ تو چلیں زبردست ایک ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العالمین سے جب مانگنا ہے تو اللہ خوب توحید کا اپنے اقرار کرنا ہے اللہ کی، اور اپنی عاجزی کا اقرار کرنا ہے. اب کچھ مائنڈ سیٹ دعا سے پہلے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ سکھایا کہ فل آپٹیمسٹک ہو کے دعا مانگو، نو میٹر ہو یو آر، نو میٹر کیا گناہ ہے آپ کا، نو میٹر آپ لیٹ سے دنیا کے بدبخت ترین انسان ہو، لیکن دعا مانگنے سے پہلے انٹر جس مائنڈ سیٹ سے ہونا ہے میرا بھائی، کہ ایک تو ہیڈ لیس بندے کی دعا اوپر تک نہیں جاتی، یہ باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے. یہ ہاں بالکل بالکل نہیں، میں تھوڑا سا اس کی وضاحت بھی کروں گا. جی ہاں بالکل، یہ مطلب ہیڈ لیس سے مراد ہے جو لاپرواہی سے غافل ہو کے دعا کر رہا ہے. یعنی دعا ایک تو ہے جنرلی ایک بندہ ہیڈ لیس ہے، اور ایک ہے جو دعا کے اندر غافل ہے. یہ دو الگ چیزیں. ہاں ٹھیک ہے. یعنی یہ گناہ، اسے اصل میں بعض لوگ یہ مراد لیتے ہیں نا کہ گناہ گار کی نماز دعا نہیں سنتا، اللہ نہیں سنتا. اصل تو اللہ نیکوں کی سنتا ہے. نہیں، ہم بات کر رہے ہیں جو دعا کرتے ہوئے ہیڈ لیس ہے، جس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں، اور بس وہ کھانا پوری کے لیے یہ جو ایک ورڈ ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں کہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ غافل جو دل ہے اس کی دعا ظاہر ہے کہ اس میں وہ افیکٹ نہیں ہوگا. اور دوسری بات کہ پوری اس آپ نے مائنڈ سیٹ انٹینشن کے ساتھ داخل ہونا ہے دعا میں کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین میری دعا سن بھی رہا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور اللہ رب العالمین قبول بھی فرمائے گا، اللہ رب العالمین ضرور قبول فرمائے گا. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا احادیث کی روشنی میں تھوڑی اور وضاحت اس کی کہ واٹس دا مائنڈ سیٹ. علی بھائی اس میں نا دو چیزیں میں ذکر کروں گا. پہلے تو میں یہ ذکر کروں گا جو آپ نے ذکر کی، یعنی بات کی ہے، یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے. سنن ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو تمہیں خوب یقین ہو اس بات کا کہ اللہ اس کا جواب دے گا، اللہ اس کو پورا کرے گا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبِ غَافِلٍ لَاهٍ، یہ آپ نے جو ذکر کیا نا کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل دل کی دعا کو نہیں قبول کرتے. یعنی جب آپ ہیڈ لیس ہیں اور جب آپ اس دعا کے ساتھ دیکھیں اللہ تعالیٰ کوئی دینے کا آپ کا محتاج، یعنی اللہ آپ کا محتاج نہیں ہے آپ کی دعاؤں کا. تو آپ جب اللہ کے سامنے آئے ہیں اور آپ اگر کیئرلیس ہیں، آپ اس لگن کے ساتھ اللہ سے مانگ ہی نہیں رہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک اٹیچمنٹ فیل ہو، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو خاص طور پہ اتنی اہمیت نہیں دیتے. اسی طریقے سے جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے قبول کرنی کہ نہیں کرنی، شک بھی ہے، اور نہ صرف شک بلکہ آپ اتنا بودر بھی نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں یار بس میں مانگ لیتا ہوں چلیں، تو بھائی اللہ کو کیا پڑی آپ کو سیٹسفائی کرنے کی؟ اللہ نے آپ کو سیٹسفائی کر کے کوئی پوائنٹ تو نہیں نا پروف کرنا، اپنا آپ تو نہیں نا پروف کرنا، اللہ معاف کرے. تو ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تمہاری بات کو سنے گا اور تمہاری بات کو پورا کرے گا. تو یہ ایک کنوکشن، یہ ایک یعنی ایک اسٹرانگ فیلنگ کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا، اور ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ میں نے اپنے رب سے، جیسے کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا نا ہمارے اسلاف میں سے کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو تمہارا انداز جو ہے نا ایک بچے کی طرح کا ہونا چاہیے. یعنی جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے، رو رو کے لگن کے ساتھ پیچھے پڑ جاتا ہے، بالکل اس طریقے سے اللہ سے مانگو اور اللہ دے گا. اللہ تعالیٰ ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے انسان کے اوپر. تو یہ تو ایک فلسفہ ہے. دوسری بات علی بھائی میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جیسے میں نے ذکر کیا، یہ بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ کنفیوژن ہے. دیکھیے ہمارے دین اسلام کی، اور اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، میں اور آپ بھی کریں گے کیونکہ ایک زمانے میں ہماری بھی کچھ سوچ اس طرح کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے نا بہت سے احسانات ہیں ہم پر، اور ایک سب سے بڑا احسان جو اسلام کا ہم پر ہے نا کہ اسلام نے نا ایک بندے کو ڈائریکٹلی اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کیا. سبحان اللہ. آپ جتنے بھی ریلیجنس کو اٹھا لیں، یہ جو ڈیمی گاڈس کا تصور ہے وہ کیا تصور؟ وہ تصور یہ ہے کہ بھائی بڑے خدا تک پہنچنے کے لیے آپ کو نا انٹرمیڈیریز کی ضرورت ہے. یعنی آپ ڈائریکٹلی نہیں پہنچ سکتے نا، آپ امپیور ہیں اور آپ کی رسائی وہاں تک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے فلسفے کا رد کر کے، اور یعنی کیتھولسزم کی بات کریں بھی، آپ نے اپنے گناہ کو معاف، یعنی آپ نے تو اس کے لیے کنفیشن کا کانسیپٹ ہے، پارڈننگ کا پورا کانسیپٹ ہے. آپ نے ایک پریسٹ کے سامنے جانا ہے اور اس کے سامنے بیٹھ کے آپ نے کنفیشن کرنی ہے، وہ پیچھے کھڑکی کے پیچھے بیٹھ کے آپ کہتے ہیں جی میں نے یہ کیا. یعنی ایک انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو رب کے ساتھ کنیکٹ کرے گا، آپ نہیں کنیکٹ ہو سکتے. عجیب بات ہے.
تو یعنی ڈیمی گاڈس کا تصور یہاں پہ سارا ہم نے اللہ معاف کرے کر دیا. اور اب آپ دیکھیں کہ ایک بندہ, اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا. اللہ کہتا ہے تو چھوڑ ساروں کو, تو میرے سے ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اللہ نے کہا کہ جب بھی میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں, اور میں ہر سننے والی کی دعا کو پکار. ہر سننے والے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بھی پکارے. تو یہاں سے جیسے میں نے آپ کو کہا نا, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ سنتا ہی ایسے شخص کی ہے جو بڑا نیک ہے. اللہ سنتا ہے, ان کی بھی سنتا ہے, اب اس کو ڈینائی نہیں کرتے, لیکن اللہ کو آپ کی, اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے سامنے ہو. جتنے گناہ گار ہاتھ لے کے آپ اپنے رب کے سامنے پہنچیں گے, اتنی ہی تڑپ آپ کے اندر ہوگی نا. مطلب اب ایک بندہ مومن ہے, وہ آپ کے لیے دعا مانگ رہا ہے, کبھی بھی اس لگن سے شاید اس جذبے کے ساتھ نہیں مانگ سکے گا جس فیلنگ کے ساتھ آپ مانگ رہے ہو. یعنی آپ اللہ کے سامنے ہوں گے, عاجز بھی ہوں گے, آپ کو اپنے گناہ بھی یاد آئیں گے, آپ کو اس میں شرمندگی ندامت بھی ہوگی. تو اس دعا کے نتیجے میں جہاں پہ اللہ آپ کو ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں عطا کریں, وہاں پہ آپ کے گناہوں کی جو معافی ہو رہی ہے وہ کیا چیز ہے؟ مجھے تو ایک جملہ یاد آ گیا مغیرہ بھائی. ایک سٹیٹس کے نیچے نا میرے ایک خاتون نے کمنٹ کیا, اللہ ان کی مشکلیں آسان کریں. پتہ نہیں وہ کس غم سے اور کس کیا ایکسپیرینس ہے ان کا کہ انہوں نے اس طرح کا جملہ ادا کر دیا. انہوں نے کہا کہ نا علی بھائی آپ میرے لیے دعا کریں, کیونکہ اللہ میری تو سنتا نہیں, کیا پتہ آپ کی سن لے. اور یہ بہت کامن جملہ ہے. دیٹ واز ویری ہارٹ بریکنگ. اور یہ بڑا بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اب پتہ نہیں اس کے پیچھے یا تو یہ سوچ ہے کہ پتہ نہیں مجھے بڑا نیک سمجھتے ہیں لوگ, یا یہ سوچ ہے کہ میری تو سنی نہیں اللہ نے, چلو کسی اور سے دعا کرا کے دیکھیں. تو دونوں ہی سوچیں غلط ہیں. میرے والد صاحب بڑا زبردست کا جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کی دعا کو رد نہیں کیا. آپ کی دعا کو رد کر دے گا کہ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور کہا قال ربی انظرنی الی یوم یبعثون, کہ اللہ مجھے نا قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے. اس کو یہ بات پتہ تھی کہ اس بارگاہ سے جو مانگیں گے نا وہ مل جائے گا. تو فوراً مانگ لیا اور اللہ نے دے دیا. یعنی اللہ اگر اتنا بڑا اللہ کی بغاوت کر رہا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے, کہتا ہے میں نے سجدہ نہیں کرنا, اور ساتھ ہی دعا بھی مانگ رہا ہے, اللہ نے دعا قبول کر لی. تو بھائی آپ یہ نا, آپ شیطان سے بڑی تو اللہ معاف کرے نہیں ہے نا, تو آپ کی بھی اللہ سن لے گا انشاءاللہ. میں اس کو ایک اور اینگل سے میں دیکھتا ہوں کہ اب جیسے کچھ یوتھ ہم سے پوچھتے ہیں نا, آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ دیکھیں جی آپ نے کہا کہ اللہ سے فل بلیف کے ساتھ مانگو اور اللہ ڈیفینیٹلی دے گا, اس بلیف کے ساتھ دعا میں انٹر ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اسی بلیف کے ساتھ مانگا لیکن پھر بھی نہیں ملا. تو وہ ایک کو تو میں نے بلکہ مثال بھی دی, میں نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ, دیکھو تم مختلف دعائیں کرتے ہو دن میں. اس نے کہا بالکل, نماز میں بھی کرتے ہوگے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ, یہ تو بڑی کامن دعائیں سب کرتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یہ بھی کرتے ہوگے. اس نے کہا کرتا ہوں. ہدایت کی بھی کرتے ہو؟ اس نے کہا کرتا ہوں. جنت مانگنے کی بھی کرتے ہو؟ بالکل. تو میں نے کہا کہ دیکھو تم جو دعا قبول کروانا چاہ رہے ہو نا کہ میری فلانے سے شادی ہو جائے, فلانی سے شادی ہو جائے, تو اس کے ساتھ تم یہ دعائیں بھی کر رہے ہو مجھے جنت مل جائے, مجھے ہدایت پہ رکھ ہے اللہ, میری دنیا آخرت سنوار دے. تو اگر تمہاری وہ والی دعا قبول ہو گئی ان دس سینس کہ تمہاری واقعی شادی ہو گئی, تو شاید تمہاری جنت بھی چلی جائے, تمہاری دنیا آخرت کی بھلائی بھی چلی جائے, ہدایت بھی چلی جائے. اور ایسا ہوتا ہے, اللہ معاف کرے, آپ کی غلط جگہ شادی ہو جائے تو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, لوگ بیکار ہو جاتے ہیں, لوگوں کی دنیا آخرت خراب ہو جاتی ہے. تو جس رب سے تم مانگ رہے ہو, جس یقین سے, اس کو پتہ ہے کہ بھائی اس کو میں نے کس طرح سے دینا ہے, کب دینا ہے, اور دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. اب دیکھیں نا, آخرت کے لیے بھی اللہ نے سیو کرنا ہے بہت سی چیزیں. تو بس یہ انسان تھوڑا بے صبر ہے, بلکہ ہم سب بے صبر ہیں, اللہ ہم سب کو صبر دے. بٹ ریسٹ ایشورڈ, یعنی اکارڈنگ ٹو حدیث جیسے آپ نے کہا کہ اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ قبول بھی کرتا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ, نبی نے فرمایا جب تم ہاتھ اٹھاتے ہو, یور لارڈ از شائے, ہی از شائے ٹو ریٹرن یو ایمپٹی ہینڈیڈ. یہ شائنس کو تھوڑا ایکسپلین کرے گی آڈینس, کچھ اور نہ شائنس سے سمجھ لیں. واٹ از دس ایکسپریشن؟ جس میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ حیی کریم, اللہ تعالیٰ بہت حیا والے, کرم والے. یستحی, اللہ کو حیا آتی ہے کہ جب بھی ایک بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے, یردہما صفراً, کہ ان کو خالی ہاتھ وہ لٹا دے. تو یہ اتنا کریم, رحیم و کریم ہے. اگر آپ نے وہ آداب, اور انشاءاللہ ہم اس کا ذکر بھی کریں گے, کچھ آداب کا کہ جو ضروری ہیں اور نیسیسری ہیں کہ جن کا انسان خیال رکھے تو اللہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں. علی بھائی ایک بات یہاں پہ ضروری ہے سمجھنے والی, وہ یہ ہے کہ لوگ عام طور پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری دعا قبول ہوگی. صحیح. تو اس کا جواب بڑا آسان سا یہ ہے کہ جب آپ نے ان آداب کا اور ان کنڈیشنز کا لحاظ رکھا
جو اللہ کی آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہے کہ جب آپ دعا مانگیں تو وہ آپ ان کا لحاظ رکھیں، تو پھر آپ کا اللہ کے بارے میں حسن ظن ہونا چاہیے، پازیٹیو اوپینین ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں کہ یہ دعا میری قبول ہو گئی ہے۔ اس کے بعد شک کرنا نا یہ ایک بری بات ہے، یعنی آپ نے کنڈیشنز پوری کی، اللہ نے جو کہا آپ نے پوری کرنی، اس کے بعد بھی اگر آپ شک کریں، اس کا مطلب پتہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اصل میں شک کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو قرآن مجید میں دعویٰ کیا نا اپنے بارے میں کہ میں سنتا ہوں، آپ اس کو کوشچن کر رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں شک کا شکار ہوئے، یہ بلکہ ایک نیگیٹو بات ہے۔ تو یہ بلکہ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ جب یہ بات ضرور آپ دیکھ لیں، میک شور کریں کہ آپ نے ان کنڈیشنز کو پورا کیا ہو، اور وہ کنڈیشنز میں انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے، ان آداب کا لحاظ رکھا جائے۔ آداب میں چلیں ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ دعا، اور وہ ایک یہ بھی ہوتا ہے مغیرہ کہ گاڑی چلا رہے ہیں ویسے ہی چلتے چلتے کوئی دعا کر لی، ضروری تو نہیں کہ ہر بار ہی اسی طرح سے آغاز کیا جائے دعا کا، کچھ ہوتا ہے نا کہ دل میں کوئی دعا کر لی، اس کو بھی ذرا آپ ایکسپلین کریں کہ کیا یہ بھی ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل، دل میں بھی کی جا سکتی ہے، جنرلی جو ہے دل میں بھی کی جا سکتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، تو دل میں کبھی انسان کے دل میں آئے، دیکھیں دعا کا جو آئیڈیل وے ہے نا وہ یہ ہے کہ کچھ امپیڈیمنٹس ہیں ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ نہ ہوں، اگر وہ امپیڈیمنٹس ہیں، رکاوٹیں ہیں، کچھ ہرڈلز ہیں، تو پھر ہوگا کیا کہ اس کی وجہ سے آپ کی دعا اللہ قبول نہیں کریں گے۔ اور میں پلیز ایٹ دی اینڈ نا دعا کی قبولیت کا مفہوم بھی تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، تاکہ ہم میں سے بہت لوگ دعا کی قبولیت کو سمجھتے ہیں کہ صرف جو مانگا ہے وہ مل گیا تو دعا کی قبولیت ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس میں علی بھائی 2-3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی جو ایک عام طور پہ کچھ چیزیں جن کا خیال رکھنا ہے، جو اگر پائی جائیں تو اللہ بالکل قبول نہیں کرتے، ان کے علاوہ اللہ قبول کرتے بھی ہیں، اور وہ اللہ کا قبول کرنے کا انداز بالکل کئی دفعہ فرق بھی ہوتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے اخلاص، کہ جب بھی آپ نے مانگنی ہے نا صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ اگر آپ نے اللہ سے مانگتے ہوئے درمیان میں اور بھی لوگوں کو شامل کر لیا کہ میں ادھر سے بھی مانگ لوں، کچھ فلاں بزرگ ہیں ان کے تھرو بھی واسطہ بھی، ذرا اس کو وہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے، وسیلے کا معاملہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن جنرلی یعنی اللہ کے علاوہ بھی کسی سے مانگ لینا نا، ہمارے ہاں اللہ معاف کرے اللہ کے علاوہ بھی لوگ مانگنے کے قائل ہیں کہ فلاں سے بھی مانگا جا سکتا ہے، بھئی رب بھی دیتا ہے تو فلاں بھی دیتا ہے، نبی سے بھی مانگا جا سکتا ہے، تو ایسی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ اگر وہ آپ کو بظاہر وہ چیز مل بھی رہی ہے، اللہ معاف کرے، تو وہ آزمائش ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آپ کے لیے آزمائش ہے، وہ دعا کی قبولیت نہیں ہے، کیونکہ وہ نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب اللہ کو تم پکارو تو دین کو خالص کرتے ہوئے پکارو، پہلا ایک اخلاص ضروری۔ دوسری چیز یہ ہے، جیسے آپ نے بھی ذکر کی، کہ استحضار القلب، کہ جب بھی انسان مانگے تو دل کو حاضر کر کے، دل غافل نہ ہو، اور یقین کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، دل لگا کے دعا مانگے، کیونکہ وہ جو دعا جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دل سے مانگی ہوئی دعا واقعی اللہ تعالیٰ، اور انسان کو واقعی اس پہ پھر اطمینان اور سکون بھی ہوتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ، آپ نے بھی دیکھا ہوا، کئی دفعہ ہم دعائیں مانگتے ہیں بہت زیادہ، ہمیں نا سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی دعا مانگتے ہیں اس میں انسان کا دل اتنا حاضر ہوتا ہے، اتنی لگن ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد بھی انسان کو نا ایک بہت بڑا بوجھ اپنے کندھوں سے اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ یار میں نے واقعی اللہ سے مانگ لی۔ صحیح بات۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ نے گھنٹوں بعد آپ کا دماغ جو ہے نا ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے، آپ ڈسٹریکٹڈ ہوتے ہیں، اور آپ کو جو ہے نا وہ یعنی آپ کو کہتے ہیں نا آپ کو ایک فیلنگ آف کنٹینٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی کہ میں نے یار آئی ہیو ڈن مائی جاب نا۔ تو اگین یہ چیز بہت ضروری، استحضار القلب، ٹھیک ہے نا، دل غافل نہیں ہونا چاہیے، جیسے آپ نے ذکر کیا۔ اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے اکل الحلال، حلال جو ہے نا وہ کھانا، حرام کھانے والے شخص کی اللہ دعا قبول نہیں کرتے۔ جیسے کہ حدیث میں بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بندہ بہت بری طریقے سے بہت دور سے لمبا سفر کر کے آتا ہے اللہ کے گھر میں، اور جا کے اللہ کے سامنے نا بڑا عاجز ہو کے، اس کے بال بھی گندے ہیں، یعنی بالوں میں گرد ہے، مٹی ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا ربی یا رب، تو حالانکہ اس کے جو حالت یہ ہوتی ہے کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، کھانا پینا بھی حرام، جو کپڑے پہنے وہ بھی حرام کہ اللہ معاف کرے، اور پھر جو وہ آگے غذا لیتا ہے اور جو بڑھا ہوا ہے پروان چڑھا وہ بھی کیا ہے، حرام سے ہے، تو اللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اللہ اس کی دعا کیوں قبول کریں گے؟ تو حرام کھانے والے شخص کی، جو لوگ سود میں انوالوڈ ہیں یا کسی کا حق مارنے والے ہیں، یعنی بندہ جو ہے نا سود کھا کے یا پھر کسی کا حق مار کے یا حج کرنے جا رہا ہے، عمرہ کرنے، اور وہاں پہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، تو مطلب اس کو اللہ سے توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اس طریقے سے چوتھی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں علی بھائی، تو اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کسی گناہ کے بارے میں دعا نہ مانگیں، کوئی اللہ کی نافرمانی کے بارے میں دعا نہ مانگیں۔ کوئی بندہ کوئی غلط چیز کے بارے میں دعا مانگ رہا ہے جس چیز کی اللہ نے اجازت نہیں دی، تو میں میری بینک میں جاب لگ جائے مثال کے طور پہ، میری سود کا ایک کوئی مطلب اس طرح کی، یا یونیورسٹی میں اللہ ان کا دیدار ہو جائے،
استغفر اللہ، ہاں جی، دیدار یہ ہو بھی جیسے ہی۔ غلط دعا ہے نا نان محرم کا۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم، ٹھیک ہے نا، کہ ایک بندے کی اللہ دعا قبول کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ کسی گناہ کے بارے میں دعا نہیں کرتا۔ اور ایک اور چیز، او قطیعۃ رحم، آپ نے فرمایا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کسی یعنی قطع رحمی کے بارے میں دعا نہ کرے، خاندان کے کسی لوگوں کے خلاف دعا نہ کرے، تو اللہ ایسی دعا کو کبھی قبول نہیں، گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے یعنی پانچویں چیز علی بھائی وہ یہ ہے کہ انسان جلدی نہ کرے، ما لم یستعجل، حدیث میں الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے رہتے ہیں ایک بندے کی جب تک کہ وہ جلدی نہیں کرتا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کہ جلدی کا مطلب یہ، کہتے ہیں وہ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تو مانگی تھی میری قبول نہیں ہوئی۔ تو ہو سکتا ہے بالکل اللہ قبول کرنے والے تھے،